آج کا جو میرا موضوع ہے وہ فلسطین کی تاریخ ہے۔ فلسطین کی تاریخ بتانے سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو سیاسی دور گزرے ہیں بڑے بڑے، وہ تقریباً 4 ہیں۔ پہلے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو خلافت بنو امیہ، تیسرے کو خلافت عباسیہ، چوتھے کو خلافت عثمانیہ۔ اور فلسطین جو فتح ہوا ہے سب سے پہلے وہ خلافت راشدہ میں فتح ہوا ہے، اور وہ بھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ اس کے فتح ہونے کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جب مسلمان فوجیں فتح پہ فتح کرتے ہوئے شہروں کو جا رہی تھیں، اس کے بعد مسلمانوں کی فوجیں فلسطین میں پہنچی۔ فلسطین کو چاروں طرف سے احاطہ کر لیا، گھیر لیا۔ وہاں کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ اب تو یہ شہر فتح ہونا ہی ہے، تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اگر خلیفۃ المسلمین بذات خود آ جاتے ہیں تو ہم یہ شہر مسلمانوں کو حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ وہ تو فتح ہونا ہی ہے، اور فتح ہونے کا وقت قریب ہو گیا، جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فتح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب وہ صلح کی درخواست کر رہے ہیں تو صلح کر لینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے چل پڑے مدینہ سے آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے، فلسطین پہنچے، تو وہاں معاہدہ طے ہوا، اور عہد نامہ یہ طے ہوا کہ ایلیا والوں کی جان، مال، گرجے، صلیب، بیمار، تندرست سب کو امان دی جاتی ہے۔ ہر مذہب والوں کو امان دی جاتی ہے۔ ان گرجاؤں میں سکونت کی جائے گی اور نہ اٹھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تشدد کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کوئی کسی کو ضرر پہنچائے گا۔ ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، اور ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں۔ پس یونانیوں یعنی رومیوں میں سے جو شہر سے نکل جائے گا اس کے جان و مال کو امان دی جاتی ہے جب تک وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ اگر کوئی رومی ایلیا ہی میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کو باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگر اہل ایلیا سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو امن و امان ہے، یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔ جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے اس پر اللہ اور رسول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ اہل ایلیا مقرر جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کریں۔ اس عہد نامہ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح اہل رمنہ بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیادہ پاپ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔